شروع میں مجھے میری نند میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر میں حیران تھی کہ کیسے اتنی معصوم لڑکی کو بدکردار قرار دے کر 3 بار طلاق ہو سکتی ہے۔ میری نند بہت خاموش طبیعت اور بالکل معصوم بچوں کی طرح تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ میں نے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانے کا سوچا۔ میری نند کی چوتھی شادی تھی جو میں اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ میری نند نے شادی کے بعد 15 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ جنا اور اسی رات طلاق لے کر گھر آ گئی اور کہتی شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی کہ نہ تو اس کے پاس بچہ تھا، نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کو رضامند کیا کہ وہ میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ میرا بھائی بھی اس شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اسے منایا اور کہا کہ طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ بڑی مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا جب اس کی 3 طلاق ہوئی اور ہر کسی نے اس پر بدکاری کا الزام لگایا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گرما کر اس کی شادی اپنی نند سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری نند حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا وہ میری روح لرزا گیا۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں 35 سال کی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے۔ گھر اللہ کے فضل سے اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 ہی دیور۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی اور اب وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ میرے دونوں دیور بھی شادی شدہ ہیں۔ سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور ساس چھوٹی نند کی فکر میں بیمار رہتی ہے۔ میری چھوٹی نند سے اب گھر میں سب چڑھنے لگے تھے۔ وجہ اس کی 3 طلاق تھی۔ میرے شوہر سمیت اس کے سب بھائیوں کو اس کی ذات ایک بوجھ لگتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ اس کی صحت سوکھے تنکے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی جو اسکول میں ٹیچر تھا اور میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام فرحین ہے۔ فرحین کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی فرحین یہ ضد لگائے بیٹھ گئی کہ وہ سسرال نہیں جائے گی، جس سے یہ سن کر سبھی پریشان ہو گئے اور زبردستی سے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب ہو گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن فرحین بالکل خاموش۔ وہ ایک لفظ منہ سے نہ کہتی، صرف بت بنی بیٹھی رہتی۔ شادی سے پہلے وہ ایسی ہی تھی، لیکن اس قدر اب نارمل بہو نہ تھی، جبکہ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا 15 ماہ کا ہوا۔ اس نے جس دن اپنی امید سے ہونے کا سب کو بتایا، اس کے 15 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا اور اسی رات طلاق ہو گئی۔ میرا شوہر اور دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو فرحین ان کے پاؤں میں گر گئی اور روتے ہوئے چلانے لگی کہ خدا کے لیے مت جائیں، وہ میرے بچے کو مار دے گا، پلیز مت جائیں۔ میرا شوہر کہنے لگا اسے ایسے کیسے چھوڑ دیں، میں بھی جاؤں گا اور تمہاری اولاد بھی لاؤں گا۔ تو وہ چلا اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی اگر آپ وہاں گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرا شوہر ضبط کر کے رہ گیا۔ اس کے بعد فرحین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے خود بھی دوبارہ اپنی اولاد کے متعلق کچھ نہ کہا، نہ ذکر کیا۔ ہمیں تعجب ہوتا کہ ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑی ہے، پر ہم نے اس بات پر غور ہی نہ کیا۔ وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، احساسات سے عاری۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست سے ہوئی اور اتفاق سے اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ رات کے سہ پہر گھر آئی۔ چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ بدکار ہے۔ اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، مزید بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ تیسری شادی امی نے اپنی کسی دوست کے دور دراز کے گھر کی تھی، جس کے متعلق کوئی معلومات نہ تھیں۔ میرا شوہر اور دیور نے احتجاج بھی کیا،
پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کی اور اس انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جس کے لیے سب خلاف تھے۔ اس بار جو ہوا وہ پہلے سے بھی زیادہ برا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر آ گئی۔ اس بار سب فرحین کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ جب ہر جگہ میری ساس کو اپنی مرضی کرنی تھی تو میرے دیوروں اور شوہر نے فرحین کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ قیصر جو میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے اور آپ کو امی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس ایک دم جاگ اٹھا۔ انہوں نے اپنی امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا کہ وہ اب فرحین کی شادی نہیں کرنا چاہتیں۔ لیکن اس بار میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا کہ آپ نے فرحین کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئیں۔ پھر ان کی ایک نہ چلی کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اس وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بولی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنے نند کے قریب گئی جو گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اسے بغور دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگیں۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پکارا اور پوچھا کہ ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو نئی شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا کہ یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ مارنے آگے بڑھنے ہی لگا کہ میں نے روک دیا۔ چچا شاہد کون؟ مجھے وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواسوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والے کشمش میری دوست اس کے ابو وہ رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی ٹھٹکا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے۔ لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحین تمہاری شادی تو قیصر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی، میں بدکردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے، ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہیں اس گھر میں ہیں، پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ رونے لگی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مار دے گا، وہ یہیں موجود ہے۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں وہاں سے فوراً باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا، اسی لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا، اس لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مجھ سے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا کہ میری نند کو بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی، ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ پریشان ہو گیا اور مجھ سے بولا، اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق نہیں دی، مجھ سے زبردستی طلاق لی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتاتا گیا میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آتے ہی رونے لگتی،
وہ اس سے شدید خوفزدہ رہتی، اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا حمل 15 ماہ کا کیسے ہوا، تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا، وہ تو اس کے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی۔ لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ حاملہ ہے، بد کردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی، تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی۔ تو اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا، اور جب میں نے یہی بات آپ کی ساس سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا، پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا۔ خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا۔ اس کا حمل 9-8 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو اسے کوئی مار دے گا۔ میں پوچھتا کون، تو وہ نام بھی نہیں بتاتی۔ میں نے بہت کوشش کی۔ جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں فرحین کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ نے ہم میں سے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور بڑی نند ساری باتوں سے واقف ہے، میرے لیے بنا سہارے کھڑے رہنا مشکل کر دیا۔ بات مزید الجھ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے فرحین کے دوسرے سسرال گئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ، وہ اب خود پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بدکردار لڑکی ہے، اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر بلایا۔ میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کو گوش گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھیں، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا کہ ایک ایک بات بالکل سچ بتاؤ، میں مزید جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ رونے لگیں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا، فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی، اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی جب میں طبیعت خرابی کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند فرحین 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا، تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی تو فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا، اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر فرحین کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے
اس کی معصومیت کو روند دیا اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا، جب اگلے دن فرحین کو بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دے کر میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ڈر فرحین کے نصیب سمیت ان کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کو موسمی بخار بتا دیا۔ فرحین کو بھی بھلا پھسلا کر چپ کروا دیا گیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کی۔ کسی نے فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی وہ عزت بچانے کی خاطر جانتے بوجھتے خاموش رہیں۔ فرحین کی پہلی شادی کے وقت بھی انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، کافی حد تک یہ بات بھی سب سے چھپا دی کہ فرحین نے مردہ بچہ جنم دیا اور اس کی 15 ماہ کی مدت کو جو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا تصور کر رہے تھے، اسے حقیقت کا لبادہ اڑا دیا۔ دوسری شادی میں بھی ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کا علاج کروانے کی بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی کہ اس طرح نہ اس خواجہ سرا کا راز کھلے گا کہ وہ مرد نہیں اور فرحین بھی بس جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اسی لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھیں کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھیں اور وہ درندہ انسان اب بھی باعزت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین ذہنی مریض بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے ہوئے سیریس ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ سیریس حالت میں تھیں۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا برہم رکھتے چھوٹی بہن کو کھو دیا۔ اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اب بہت بہتر ہے، پر گھر میں سب ان سے خفا ہیں۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا۔ فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا ہے جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے باپ کے خلاف بیان دیا تھا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے لوگوں، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ کی خاموشی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا بھرم نہ رکھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔